السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج بات کریں گے مدھیہ پردیش کے کھرگون ضلع میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں۔ وہی قاتل، وہی منصف، عدالت اس کی وہ شاہد، بہت سے فیصلوں میں اب طرفداری بھی ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب ہندوستان ہندو راشٹر میں تبدیل ہو چکا ہے، اب صرف آفیشیلی طور پر اسے ڈکلیئر کرنا باقی ہے۔ اتوار کو رام نومی جلوس نکلا یا شرپسندوں کا ہجوم نکلا، یہ سبھی نے دیکھا۔ سبھی نے دیکھا کہ کس طرح کی اشتعال انگیزی کی گئی، جھڑپ کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، ہر کوئی جانتا ہے۔ لیکن رہبر ہی رہزن ہوں تو پھر کیا کہا جائے۔ مدھیہ پردیش کے کھرگون میں 90 کے قریب مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور شیوراج حکومت نے املاک کو پہنچنے والے نقصان کی وصولی کے نام پر بڑی بے دردی سے مسلمانوں کے 50 مکانات مسمار کر دیے ہیں، اور کارروائی اب بھی جاری ہے۔ ایک طرف نوجوان گرفتار کیے جا رہے ہیں تو دوسری طرف ان کے مکانات کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ کل کھرگون کے جس علاقے میں مسلمانوں نے ہندوتوادی دہشت گردی کو فیس کیا، اس کے دوسرے روز سنگی ایجنڈے پر کام کر رہی پولیس اور انتظامیہ کا ظلم و ستم اب وہ برداشت کرنے کو مجبور ہے۔ کھرگون میں مسجد علاقے کے پاس پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی، پھر سرکاری اہلکار بلڈوزر لے کر وہاں پہنچے اور تشدد کے ملزمین کے نام پر گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ کس عدالت نے انہیں قصوروار قرار دیا، کس طرح جرم ثابت ہوا، اس کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اور اگر جرم ثابت ہو بھی جائے تو بھی کس قانون کے تحت مکانات توڑے گئے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن فی الفور کارروائی ہوئی اور 50 مکانات گھنٹوں میں زمین بوس کر دیے گئے۔ کتنے بچے، کتنی خواتین، کتنے بوڑھے سڑکوں پر آ گئے، انہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ بوڑھا شخص فریاد کر رہا ہے، یہ خاتون کس طرح سے اپنا مکان مسمار کرنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ سب کا ساتھ کا وعدہ اتنا کھوکھلا ہوگا شاید ہی کسی نے سوچا ہوگا۔ کیا حکومت کا مطلب اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ آپ صرف اکثریتی طبقے کے لیے کام کریں؟ اب کام کیا، بلکہ اب تو جنونیوں کے کرتوتوں کا بھی حکومت دفاع کر رہی ہے۔ اس طرح کی مسلم مخالف پالیسی شاید ہی دنیا بھر میں کہیں دیکھی گئی ہوگی۔ فلسطین سے متعلق ایسی خبریں ہم بارہا سنا کرتے تھے کہ یہاں مسلمانوں کے مکانات توڑے جا رہے ہیں، اور اب ایسا لگتا ہے کہ یہ بی جے پی حکمراں ریاستیں بھی اسی اسرائیلی پالیسی کو اپنا رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عدلیہ اس کا از خود نوٹس لے گی؟ کیا اس طرح کی سنگی حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی، سرزنش حکومت کی جائے گی؟ یہ سوچنا ہی شاید بھول ہوگی۔ ویسے کھرگون میں جو کچھ ہوا اور وہ کوئی اچانک کا واقعہ نہیں تھا، انتہائی منصوبے بند تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے بی جے پی کے رہنما کپل مشرا، جو کہ دہلی فسادات کے ماسٹر مائنڈ تھے، دیکھیں کہ کس طرح ایک روز قبل وہ کھرگون پہنچے اور وہاں لوگوں کو اکسایا، اور اس کے بعد بھی وہاں فسادات۔ جات پات کی سماج کی بات کرتا ہے تو یہ سمجھ لینا وہ تمہاری کشمیر فائل بنوانے کی تیاری کر رہا ہے، جو ہمارے بیچ میں ٹوٹ ڈال رہا ہے۔ آج کشمیر فائل کو دیکھ لو اور سمجھ لو، کیونکہ اگر آج نہیں سمجھے تو کل دلی فائل، بنگال فائل، کیرل فائل، بھوپال فائل، اندور فائل، کھرگون فائل دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اسی لیے آج سمجھو، جو کشمیر کے اندر ہوا وہ ہمارے محلوں میں نہ ہو، ہمارے علاقے میں نہ ہو، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ کل شری نگر میں جامعہ مسجد کے اندر کچھ لفنگوں نے نعرہ لگایا، برہان وانی کے نام کا لگایا، آزادی مانگی، موسیٰ آتنکوادی کے نام کی آزادی مانگی۔ آج کھرگون کی دھرتی سے میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس گھر سے برہان نکلے گا اس گھر میں گھس کر ماریں گے، جس گھر سے برہان نکلے گا گھر سے موسیٰ نکلے۔ دیکھیے کہ دہلی فسادات سے قبل تقریر جس میں گاندھی کے نظریے کو لے کر بات کی گئی تھی، لیکن اسے توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا، اور آج بھی عمر خالد جیل میں ہے، جبکہ جنہوں نے دنگا فساد بھڑکانے والی تقریر کی وہ ان کے خلاف کیس تک درج نہیں کیا جا رہا ہے، اور عمر خالد آج بھی جیل میں ہے، اس کی ضمانت منظور نہیں ہو پا رہی۔ لیکن ایسے لوگ جو کپل مشرا جیسے لوگ عام نفرت پھیلا رہے ہیں، اور عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ ہنس کے بولنے والا مجرم نہیں ہوتا۔ جب انصاف کے دروازے ہی بند ہو جائیں تو پھر
کیا کہا جائے۔ دوسری طرف دیکھیں کہ کچھ اور تصاویر بھی سامنے آئی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کھرگون میں ہی پولیس کے یونیفارم میں کچھ لوگ مسجد کا تالا توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخر یہ لوگ کون تھے؟ کیا یہ مسلمان تھے یا شرپسند تھے یا پولیس؟ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی پوچھ تاچھ نہیں، کوئی تحقیقات نہیں اور سیدھے کارروائی مسلمانوں پر۔ شیوراج سنگھ چوہان جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ قصورواروں کی شناخت کر لی گئی ہے اور انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ کیا انہیں کپل مشرا کا بھاشن نظر نہیں آیا؟ دکانیں، مکانات مسلم محلے میں جلائے گئے اور نقصان مسلمانوں کو ہوا اور کارروائی بھی اب انہی کے خلاف ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں اب کیا کہا جائے؟ کیا اب وقت نہیں آیا کہ ملک کا ہر سیکولر شخص ایسی حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہو؟ تو یہ سب حالات ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے اعمال درست کریں، ہم سب اپنے اعمال درست کریں، دعائیں کریں، خاص کر اس ملک کے مسلمانوں کے لیے، یہاں کے امن و امان کے لیے ضرور دعائیں کریں، کیونکہ کسی کو سنائی دکھائی نہیں دیتا ہو، وہ خدائے ذوالجلال سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ویسے اسدالدین اویسی نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایم پی میں قانون کی حکمرانی پر ہجوم کا غلبہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سی ایم شیوراج سنگھ چوہان کا نظریہ مساجد کی بے حرمتی اور بزرگوں پر حملوں کو جائز قرار دیتا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ایک آئینی عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، عوام کی جان و مال کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے۔ اویسی نے مزید کہا کہ اقتدار کے نشے میں غریبوں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج ان کی حکومت ہے، کل نہیں ہوگی۔ اور راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے بھی ریاست میں ہوئے تشدد پر مرکزی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ سی ایم گہلوت نے کہا کہ اوپر والوں کے اشارے پر ہی بی جے پی رہنما ریاست کا ماحول خراب کرنے کا کام کر رہے ہیں، وہ اس طرح کا ماحول خراب کرنا بند کرے، کیونکہ راجستھان میں بھی اسی طرح کی فرقہ وارانہ فسادات ہوئے تھے، اور اس کے بعد جس طرح کے رام نومی میں جو کچھ ہنگامہ دیکھنے کو ملا اس پر ہی اشوک گہلوت تنقید کر رہے تھے۔ انہوں نے وزیراعظم مودی سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ وزیراعظم یہ کہیں کہ تشدد کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا، ایسا بیان وزیراعظم کو دینا چاہیے اور وزیراعظم کے بیان کے بعد ہی اس طرح کا تشدد رک سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مذہب میں آپسی محبت ہوگی تبھی یہ ملک ترقی کرے گا، آج امیر اور غریب کے درمیان فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ گہلوت نے کہا کہ رام نومی پر فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ وزیراعظم مودی ملک سے خطاب کریں، جو بھی تشدد کرے گا اسے بخشا نہیں جائے گا، اور ریاستی حکومتوں کو بھی اس طرح کی وہ ہدایت دیں کہ شرپسندوں کے ساتھ نمٹا جائے اور ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کیا جائے۔ وہیں ایک طرف تو ننگا ناچ چل رہا ہے، بی جے پی کے رہنما بیانات دے رہے ہیں، ملک کا ماحول خراب کر رہے ہیں اور وہاں فسادات ہو رہے ہیں، لیکن ان پر ایک FIR درج نہیں ہو رہی، تو دوسری طرف JNU کے طالب علم شرجیل امام کی ضمانت لگاتار مسترد کر دی جا رہی ہے۔ 2020 کے دہلی فسادات معاملے میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور اب تقریباً 2 سال ہو رہے ہیں، لیکن اب بھی ان کی ضمانت منظور نہیں کی جا رہی۔ یہ تھی خبر، اور ایک اور ویسے مختصر انداز میں کچھ اور خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک تو یہ کہ جھارکھنڈ میں روپ وے میں جو حادثہ پیش آیا تھا، 40 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی اب بھی وہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ 39 لوگوں کو نکالا جا چکا ہے، 3 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جبکہ 8 کو بچانے کی کوششیں اب بھی جاری ہیں۔ بتا دیں کہ اتوار کو ٹرالیوں کے درمیان تصادم کے بعد یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ وہیں ایک اور خبر ہے کہ اتر پردیش میں بھارتیہ جنتا پارٹی یعنی کہ BJP کے MLA ونود سنگھ نے سلطان پور ضلع کا نام اب بدل کر کش بھون پور کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کو خط کے ذریعے انہوں نے کہا کہ پریاگ راج اور ایودھیا کے درمیان واقع سلطان پور میں دھوپاپ، مکری کنڈ، سیتا کنڈ اور اس جیسے افسانوی مقامات ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ بھگوان رام کے بیٹے کش نے اس ضلع کو اپنی راجدھانی بنایا تھا اور اس کا نام کش بھون پور رکھا تھا۔ انہوں نے درخواست کی ہے کہ عوامی توقعات کو دھیان میں رکھتے ہوئے سلطان پور کا نام کش بھون پور کیا جائے۔ یوتھ کانگریس نے پیٹرول اور ڈیزل اور گیس سلنڈر کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں کے خلاف حکومت کے خلاف پوسٹر مہم شروع کی ہے اور حکومت سے پیٹرول، ڈیزل اور LPG کی قیمتوں کو کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یوتھ کانگریس نے کہا کہ یہ مہم مہنگائی کے خلاف ہے اور اس نے وزارت پیٹرولیم کے باہر پوسٹر چسپا کر کے اس مہم کا آغاز کیا ہے۔ ویسے پوسٹر کافی دلچسپ ہے جس میں وزیر اعظم مودی اور امت شاہ کو دکھایا گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ انڈین پیٹرولیم لیگ، اور اس کے ساتھ ہی اسمرتی ایرانی کے بھی پوسٹر لگوائے گئے ہیں۔ رسوئی گیس سلنڈر کے ساتھ ان کے پوسٹر لگوائے گئے ہیں اور انہیں نام دیا گیا ہے سلنڈرلا، اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ جب سلنڈر کی قیمت 400 تھی وہ احتجاج کر رہی تھی، تو وہ اب 1000 روپے جب سلنڈر کی قیمتیں پہنچ گئی ہیں تو وہ اب کہاں ہے۔ تو ناظرین، خبروں میں اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔